السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 22 جون 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 25 ذی الحجہ 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اتوار کو کہا کہ ان کی فضائیہ نے فوردو، نتانز اور اصفہان کے جوہری مقامات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی 3 بڑی ایٹمی تنصیبات فوردو، نتانز اور اصفہان پر ایک بڑا اور کامیاب فضائی حملہ کیا ہے۔ امریکی فوج نے پوری تیاری کے ساتھ ان اڈوں پر بم گرائے جن کا اصل ہدف فوردو تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تمام لڑاکا طیارے اب بحفاظت ایرانی فضائی حدود سے نکل چکے ہیں اور اپنے اڈے پر واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی اور فوج میں ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اسے امریکی فوجی طاقت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور اب امن کی اپیل کی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کو ایران کے جوہری پروگرام پر تشویش ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی فضائیہ نے B-2 بمبار کا استعمال کرتے ہوئے 3 ایٹمی پلانٹس پر بم گرائے ہیں۔ اس فضائی حملے کے بعد امریکہ نے مشرق سطح میں واقع اپنے تمام ایئر بیسز پر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آج اتوار کی صبح ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن قائم کرنے کی اپیل کی اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور اسرائیلی فوج کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے اب بھی امن کو نہ اپنایا تو آئندہ حملے اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ یا تو ایران میں امن ہوگا یا پھر تباہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج رات منتخب کیے گئے اہداف سب سے مشکل تھے۔ آج کے اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Up so high into the sky, Chandrayaan flies India's pride high. I, Farah Shanawaz, student of MS Creative School, on 12th August 2024, we went to NRSE, National Remote Sensing Center. There we had a slogan writing competition and the topic was to write a slogan on Chandrayaan 3. There were 15 schools which were participated in this event, and from those 15 schools, I grabbed gold medal. Please click the link given in description for more details. ایران اسرائیل جنگ کا اثر ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے چاول کی تجارت پر نظر آنے لگا ہے۔ ہر سال تقریباً 10 لاکھ ٹن باسمتی چاول ایران کو کرنال اور کیتھل سمیت کئی شہروں سے برآمد کیا جاتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے فی الحال کانڈلا بندرگاہ پر کچھ کھیپیں روکی گئی ہے کیونکہ جنگ کی صورت میں کوئی انشورنس نہیں ہے۔ آل انڈیا رائس ایسوسی ایشن کے صدر نشین ستیش گوئل نے کہا ہے کہ ایران ہندوستان سے باسمتی چاول خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس سال بھارت سے 60 لاکھ ٹن چاول برآمد کیا گیا جس میں سے 30 سے 35% ہریانہ سے گیا۔ تاجر حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آل انڈیا رائس ایسوسی ایشن کے صدر نشین ستیش گوئل نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ امید ہے جلد ہی حل ہو جائے گی۔ ہر سال 10 لاکھ ٹن چاول بھارت سے ایران جاتا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں برآمدات بھی اچھی رہی ہے۔ اس وقت جو کھیپ کچھ دنوں کے لیے جانا تھی وہ جنگی صورتحال کے باعث روک دی گئی ہے۔ جنگ کی صورت میں کوئی انشورنس نہیں ہے۔ مودی حکومت کی غیر ضروری اسرائیل نوازی، غزہ میں اس کی غیر انسانی کارروائیوں پر بندش نہ کرنا اور اب ایران کی خود مختاری پر بلا اشتعال حملوں کے باوجود مودی حکومت کی خاموشی اور اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر کانگریس پارٹی نے بالکل واضح موقف اپنایا ہے۔ پارٹی کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی نے مضمون لکھ کر نہ صرف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی بلکہ مودی حکومت سے اندھی اسرائیل نوازی پر چپتے ہوئے سوال بھی پوچھے۔ کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے معروف انگریزی روزنامہ دی ہندو کے ادارتی صفحے کے لیے لکھے گئے تفصیلی مضمون میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حالیہ حملے اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر حکومت ہند کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسی ماہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کے خلاف جو حملہ کیا وہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ یک طرفہ عسکریت پسندی کی خطرناک مثال بھی ہے جس کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سونیا گاندھی کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس نے ایران میں اسرائیلی بمباری اور ہدف بنا کر قتل کی جا رہی ایرانی مقتدر شخصیات کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں کو انہوں نے اسرائیل کی ان پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا جو حالیہ برسوں میں غزہ میں بھی دیکھنے کو ملی ہے، جہاں عام شہریوں کے خلاف علاقائی استحکام کو نظر انداز کرتے ہوئے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سونیا گاندھی نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں صرف مزید بدامنی اور تصادم کو جنم دیں گی جس سے امن کو خطرہ رہے گا۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا طیارہ حادثے کے بعد DGCA یعنی شہری ہوابازی ڈائریکٹریٹ جنرل نے فلائٹ سیکیورٹی سے متعلق کارروائی شروع کر دی ہے۔ DGCA نے ایئر انڈیا کو ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ سمیت اپنے 3 افسران کو پائلٹ ٹیم یعنی عملے کی شیڈولنگ اور روسٹرنگ سے متعلق سبھی کرداروں اور ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کا حکم جاری کیا۔ DGCA نے گزشتہ روز جاری اپنے حکم میں ایئر انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ ان افسران کے خلاف بلا تاخیر تعزیری کارروائی شروع کی جائے۔
DGCA کی ہدایت کے مطابق ان 3 افسران میں ایئر لائنز کا ایک ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ بھی شامل ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے ایئر انڈیا سے 10 دن میں اس تعلق سے رپورٹ دینے کو بھی کہا ہے۔ DGCA نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ لائسنسنگ پائلٹوں کے آرام اور ضروریات میں خامی کے باوجود فلائٹ پائلٹ ٹیم کے شیڈول اور آپریشن میں ایئر انڈیا نے بار بار لاپرواہی برتی۔ اس لاپرواہی کا پتہ ایئر روٹ مینجمنٹ سسٹم سے CAE پرواز اور پائلٹ ٹیم مینجمنٹ سسٹم میں تبدیلی کے بعد ہونے والے تجزیے کے دوران چلا ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن نے اداکار شاہ رخ خان کو ان کے بنگلہ منت میں تعمیراتی کام کی اجازت دی ہے۔ اس اجازت کے تحت شاہ رخ خان کو منت کی 7ویں اور 8ویں منزل کی تعمیر کی منظوری مل گئی ہے۔ اس تعمیر کے لیے پہلا CC سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ شاہ رخ خان نے پروجیکٹ کے لیے 5 لاکھ روپے کی بینک گارنٹی بھی جمع کرائی ہے۔ حتمی منظور شدہ پلان کی تاریخ بھی 20 جنوری ہے۔ شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان کی جانب سے BMC اور MCZMA کو دی گئی درخواستوں میں 7ویں اور 8ویں منزل کی توسیع کی اجازت مانگی گئی ہے۔ اندرونی حصے میں تبدیلی اور منزل کی اونچائی کی بھی اجازت شامل تھی۔ شاہ رخ خان کے منت بنگلے کے حوالے سے CRZ کی جانب سے گوری خان کے نام پر NOC بھی جاری کیا گیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شہریت ترمیم قانون یعنی CA اور قومی رجسٹرار برائے شہریت NRC کے خلاف مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر عوامی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں نامزد افراد کو ایک بڑی راحت دی ہے۔ عدالت نے میرٹھ میں واقع دعویٰ ٹریبونل کی جانب سے 11 لاکھ روپے سے زائد ہرجانے کی ادائیگی کے فیصلے اور اس کی وصولی کے عمل پر عبوری روک لگا دی۔ عدالت نے درخواست پر ریاستی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب بھی طلب کیا ہے۔ یہ عبوری حکم اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ درخواست گزاران اپنے خلاف دیے گئے انفرادی فیصلے کی 50% رقم 1 ماہ کے اندر جمع کرائیں گے۔ ریاست اتر پردیش میں پنچایتی انتخابات کی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے پسماندہ طبقات یعنی OBC کے لیے ریزرویشن کے معاملے پر غور کرنے کے مقصد سے ایک خصوصی کمیشن کی تشکیل کو منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں لیا گیا، جس کا مقصد پنچایتی اداروں میں OBC طبقات کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنانا ہے۔ گزشتہ پنچایت اور میونسپل انتخابات کے دوران OBC ریزرویشن کے سلسلے میں کئی سوال اٹھائے گئے تھے۔ اس کے پیش نظر اس بار یوگی حکومت نے پہلے ہی سے تیاری کرتے ہوئے OBC کمیشن کی تشکیل کی تجویز کو منظوری دے دی۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل نتیش حکومت نے ریاست کے 1 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایک بڑی سوغات دیے جانے کا اعلان کیا۔ اس سے 1 کروڑ 9 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ سماجی تحفظ پینشن اسکیم کے تحت بیوہ خواتین، بزرگ اور معذور افراد کو اب ہر ماہ 400 روپے کے بجائے 1100 روپے پینشن دیے جائیں گے۔ اضافی پینشن اسی جولائی مہینے سے ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ رقم مہینے کی 10 تاریخ کو سبھی مستحقین کے کھاتے میں بھیج دی جائے۔ اس سے 1 کروڑ 9 لاکھ 62,255 مستفیدین کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بزرگ ہمارے سماج کے قیمتی حصہ ہے اور ان کی باعزت زندگی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے۔ ریاستی حکومت اس سمت میں کوششیں جاری رکھے ہیں۔ دہلی وقف بورڈ مردوں کو تنخواہیں دے رہا ہے اور زندوں کو جو وقف کی مساجد میں گزشتہ 3 سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اردو اخبار میں شائع خبر کے مطابق دہلی وقف بورڈ نے آنن فانن ایک آرڈر جاری کر کے تمام امام و معززین کے لیے ہر ماہ بائیو میٹرک حاضری کو لازمی قرار دیا ہے۔ دہلی وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عظیم حق کے دستخط سے جاری آرڈر میں کہا گیا ہے کہ 125 ائمہ اور 59 معززین جنہیں دہلی حکومت کی منظوری سے مختلف مساجد میں مامور کیا گیا ہے، انہیں ہر مہینے 15 سے 20 تاریخ کے درمیان دہلی وقف بورڈ میں حاضر ہو کر بائیو میٹرک حاضری لگانی ہوگی تاکہ ان کی حاضری اور کام کے ریکارڈ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بائیو میٹرک حاضری نہیں لگائیں گے انہیں ماہانہ تنخواہ جاری نہیں کی جائے گی۔ اس کام کے لیے خصوصی طور پر عین الحسن کو نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا۔ دہلی وقف بورڈ کے اس آنن فانن آرڈر میں 23 جون کو 22 ائمہ حضرات کو بائیو میٹرک حاضری کے لیے دفتر دہلی وقف بورڈ طلب کیا گیا ہے۔ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان کا سب کو وقت دیا گیا ہے۔ 24 جون کو بھی 22 ائمہ، 25 جون کو 24 ائمہ، 26 جون کو 23 ائمہ، 27 جون کو 25 ائمہ، 30 جون کو 24 ائمہ، 1 جولائی کو 24 ائمہ اور 2 جولائی کو 13 ائمہ حضرات کو بلایا گیا۔ آرڈر کاپی میں ان سبھی کے نام دیتے ہوئے پتے کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ گجرات کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وکاس سہائے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ گزشتہ 100 گھنٹوں میں گجرات پولیس نے 200 سے زیادہ غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملک بدری کے لیے مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ آج حراست میں لیے گئے افراد میں سے 44 کو بھروچ پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ نے بھروچ سٹی، انکلوزر سٹی اور
انکلوجر GIDC کے علاقے سے گرفتار کیا۔ یہ وہ علاقے ہیں جو غیر قانونی کام کرنے والوں کے لیے مشہور ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق بہت سے تارکین وطن نیم شہری اور صنعتی علاقوں میں آباد تھے جو تعمیرات، زراعت، گھریلو کام اور چھوٹے پیمانے پر کارخانوں میں کام کر رہے تھے۔ یہ ملازمتیں اکثر کم اجرت پر ملتی ہیں اور شاذ و نادر ہی قانونی کاغذی کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپریشن میں شامل ایک سینئر افسر نے کہا، یہ علاقہ غیر قانونی کام کرنے والوں کے لیے ہاٹ اسپاٹ بن گئے ہیں کیونکہ یہاں کام دستیاب ہے اور شناخت کی جانچ کمزور ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے ہندوستانی شناختی دستاویزات جیسے آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور یہاں تک کہ پاسپورٹ بھی بنوائے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمانتا بسوا شرما نے ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ 5000 سے زیادہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ جن میں زیادہ تر بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں، آسام کانگریس اور خود وزیر اعلیٰ کے ارد گرد سیاسی گفتگو کو متاثر کرنے کے لیے اچانک سرگرم ہو گئے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیمانتا بسوا شرما نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس بڑی حد تک بنیاد پرست اور اسلامی بنیاد پرست مواد کو فروغ دیتے ہیں، فلسطین کے حامی، ایران کے حامی اور محمد یونس کے حامی، جبکہ یہ خاص طور پر راہل یا وسیع تر انڈین نیشنل کانگریس کی پیروی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت 47 ممالک کے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس بنیادی طور پر بنیاد پرست اسلامی نظریے کا مواد پوسٹ کرتے ہیں جس میں اسرائیل کی تباہی اور ہندوستان مخالف پیغامات کے ساتھ ساتھ آسام کے لیے مخصوص سیاسی پروپیگنڈا بھی شامل ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی حکومت پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کبھی بھی بحال نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جانے والے پانی اندرون ملک استعمال کے لیے موڑ دیا جائے گا۔ ہندوستانی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹائمز آف انڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دہرایا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان جانے والا پانی بحال نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس معاہدے کی بحالی کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ ہندوستان نے 1960 میں طے پائے اس معاہدے کو اس وقت معطل کر دیا تھا جب جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہوئے ایک حملے میں 26 شہری مارے گئے تھے۔ حکومت ہند نے اس کارروائی کو دہشت گردی قرار دیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود لکشمن نے سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ لکشمن جو اقلیتی بہبود کے علاوہ SC ST اور بہبودی معذورین کا بھی قلمدان رکھتے ہیں، انہوں نے 4 محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں عہدے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا، ریاستی وزراء سریدر بابو، ٹی ناگیشور راؤ، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، PCC صدر مہیش کمار گوڑ، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ریاستی وزراء نے وزیر اقلیتی بہبود کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اقلیتی بہبود SC ST اور معذورین کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ عہدے کا جائزہ لینے کے فوری بعد وزیر اقلیتی بہبود معذورین لکشمن نے متعلقہ محکموں سے مختلف فائلز پر دستخط کیے۔ وزیر موصوف کی جانب سے جاری کردہ بیان میں SC ST اور معذورین سے متعلق مختلف کاموں کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، لیکن اس میں اقلیتی بہبود سے متعلق 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر مال P سرینیواس ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست بھر سے اراضی تنازعات سے متعلق 8,58,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ کھمم ضلع سے 66,000، کتاگوڑم سے 61,000، ورنگل ضلع سے 54,000، گوپال پلی سے 48,000 اور نلگنڈا ضلع سے 42,000 درخواستیں موصول ہوئی۔ باقی اضلاع میں بھی ہزاروں کی تعداد میں اراضی تنازعات کی یکسوئی کے لیے حکومت کو درخواستیں موصول ہوئی۔ وزیر مال نے ریونیو کانفرنس کی اختتامی تقریب کے موقع پر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا اور ضلع بھدرادری کتاگوڑم میں حلقہ پناپکا میں اندرما اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان میں مکانات کی منظوری کے دستاویزات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرینیواس ریڈی نے کہا کہ BRS کے 10 سالہ دور میں محکمہ مال کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد محکمہ مال کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ HMDA کی جانب سے حیدرآباد کے مضافات معین آباد منڈل انکے پلی میں 100 ایکڑ اراضی پر مہا گاؤشالہ قائم کرنے کے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ کے قریب بھاسکر میڈیکل کالج کے پیچھے 100 ایکڑ سرکاری اراضی پر گاؤشالہ قائم کرنے ریونت ریڈی حکومت نے منظوری دی ہے۔ HMDA عہدیدار اس اراضی کو اپنی تحویل میں لے کر اطراف و اکناف خاردار حصار لگا رہے ہیں، جس پر مقامی عوام نے سخت اعتراض جتایا۔ چند لوگ مسئلے کو ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ اس تنازع کو حل کرنے محکمہ مال کے عہدیداران میدان میں اتر چکے ہیں۔ انکے پلی ریونیو حدود میں سروے نمبر 180 میں 99 ایکڑ سرکاری اراضی ہے۔ چند سالوں سے اراضی خالی ہونے سے تقریباً 40 خاندان زراعت کر رہے ہیں اور ان مقامی لوگوں نے سروے کرنے والے HMDA اور ریونیو حکام کو روک دیا ہے۔ اس اراضی پر حقوق کا دعویٰ کر کے 26 افراد عدالت سے رجوع ہو گئے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ اراضی سرکاری ہونے کی وجہ سے عدلیہ نے فوری کوئی حکم التوا جاری نہیں کیا۔ دونوں فریقین کی فریاد سننے سے اتفاق کیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جلد تنازع حل ہو جائے گا۔ حکومت بھی 100 ایکڑ اراضی پر گاؤشالہ کے قیام سے روزگار سے محروم 40 خاندانوں کو راحت کاری پیکیج دینے پر غور کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بقرعید کے موقع پر شرپسندوں کی جانب سے شہر حیدرآباد میں ماحول خراب کرنے کے
طور پر شہر میں جو سنسنی پھیلائی تھی اس سے متعلق ایک اجلاس طلب کیا تھا جس میں گوشالہ کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسی کی ایک کڑی کے طور پر معین آباد میں وہاں گوشالہ قائم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بی آر ایس پارٹی نے اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کے مجوزہ ضمنی انتخاب کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ بی آر ایس رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کی موت کے بعد خالی ہوئی نشست پر بی آر ایس کسی بھی حالت میں اپنے قبضہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس حلقے سے کس کو امیدوار بنایا جائے اس مسئلے پر مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے پارٹی آنجہانی رکن اسمبلی گوپی ناتھ کی بیوہ سنیتا کے نام پر غور کر رہی ہے اور ہمدردی کی لہر میں کامیابی حاصل کرنے کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پلان بی کے طور پر سابق وزیر پی اجے کمار آنجہانی، سابق وزیر پی جناردن ریڈی کے فردن وشنو وردھن ریڈی، ماضی میں ٹکٹ کی دوڑ میں شامل رہے آر سریدھر ریڈی کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ان چاروں میں کس کو ٹکٹ دینا بہتر رہے گا اس پر پارٹی کے اہم قائدین سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے بموجب بی آر ایس نے پہلے ایک سروے کرانے کا فیصلہ کیا اور اس کی ذمہ داری پارٹی کے ایک ایم ایل سی کو سونپی گئی ہے، جس کے بعد سروے ٹیم اسمبلی حلقہ جوبلی ہلز میں کام شروع کر چکی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے بی شفیع اللہ آئی ایف ایس سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود سے ملاقات کر کے نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد پیش کی اور محکمے کے تحت اداروں میں بہتری لانے اپنے تجربات کے استعمال کا مشورہ دیا۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ حکومت سے اقلیتوں کی ترقی کے اقدامات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ تمام اقلیتی ادارے جات کے صدور نشین و ذمہ داروں کے ساتھ مشاورت کر کے ان اداروں کے لیے مختص بجٹ کی اجرائی کو یقینی بنایا جائے۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود سے ملاقات کے دوران محکمے کے تحت اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی تجاویز پیش کر کے کہا کہ تلنگانہ میں حکومت نے اقلیتوں کی جامع ترقی کا جو منصوبہ تیار کیا ہے اسے عملی جامہ پہنانے محکمہ اقلیتی بہبود کو تجربے کار عہدیدار کی ضرورت تھی اور حکومت نے اسے پورا کر دیا ہے۔ تلنگانہ درگا کاسا سنگم کا ایک وفد گاندھی بھون پہنچ کر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی بی مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کی۔ تلنگانہ کابینہ میں مسلم نمائندے کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری اثر کے ساتھ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان کو کابینہ میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے مسائل پر مشتمل ایک یادداشت بھی پیش کی، جس پر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے ہمدردانہ غور کرنے کا تحفظ دیا۔ ریاست کی کابینہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کو نظر انداز کرنے پر ریاست بھر کے مسلمانوں میں مایوسی کی لہر پائی جا رہی ہے اور ریاست کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرتے ہوئے ریاستی کابینہ میں مسلم نمائندے کو شامل کرنے کا کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے آصف نگر جھرے میں محیط آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور فائر بریگیڈ کے عملے نے 13 افراد کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی اور 7 فائر انجنوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ فائر بریگیڈ کے ذرائع کے مطابق علاقے جھرے میں واقع ابو بکر مسجد کے قریب ایک فرنیچر کی تیاری کے یونٹ میں آگ لگ گئی۔ اس عمارت میں سیلار گراؤنڈ فلور کے علاوہ 3 منزلیں اور پینٹ ہاؤس ہے۔ سیلار اور گراؤنڈ فلور کے علاوہ فرسٹ فلور پر فرنیچر کی تیاری کا کام کیا جاتا ہے اور یہاں گودام بھی ہے۔ بقیہ منزلوں میں یہاں کے ورکرز مقیم بتائے گئے ہیں۔ تقریباً صبح 4:20 پر فائر کنٹرول روم کو اس عمارت میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے فوری بعد امبرپیٹ گولی گڑا اسمبلی سے فائر انجنوں کو مقام واقع پر روانہ کیا گیا، ساتھ ہی روبوٹک فائر فائٹرز کو بھی یہاں بھجوایا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر اس بات کی نشاندہی کی کہ یہاں آگ سے متاثرہ علاقے میں کوئی بھی پھنسا ہوا نہیں ہے۔ مکینوں کو فوری طور پر چھت پر جانے کا مشورہ دیا گیا۔ گراؤنڈ فلور میں الیکٹریکل پینل بورڈ میں آگ شروع ہوئی جو پہلی منزل تک پھیل گئی، جس کی وجہ سے عمارت میں دھواں بھر گیا تھا۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے یاقوت پورہ فائر اسٹیشن ٹیم، حیدرآباد ڈسٹرکٹ SDRF ٹیم، لنگر ہاؤس فائر اسٹیشن ٹیم کے علاوہ سیکریٹریٹ سے اسکائی لفٹ لائڈر کو بھی مقام واقع پر بھجوایا گیا۔ اس دوران وہاں موجود عملے نے آگ پر قابو پایا اور چھت پر پناہ لیے گئے افراد کو بحفاظت بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین مقام واقع پر پہنچ گئے اور پولیس کے علاوہ فائر بریگیڈ کے حکام کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے بروقت آگ بجھانے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے مختلف رہائشی علاقوں میں جائیدادوں کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے جو مبینہ طور پر غیر سماجی سرگرمیوں جیسے جسم فروشی، سٹے بازی اور منظم جوا کھیلنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ مقامی باشندوں کی جانب سے متعدد شکایت درج کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ حال ہی میں حیدرآباد ٹاسک فورس کی ٹیم نے سنتوش نگر روڈ پر واقع ایک کرائے کے فلیٹ پر چھاپہ مارا اور 4 افراد بشمول 3 خواتین اور 1 مرد کو منظم جسم فروشی کے الزام میں گرفتار کیا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے حدود میں بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے عمارتوں کو 1 سال سے زائد عرصے کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ ایک پریس ریلیز میں حیدرآباد سٹی پولیس نے جائیداد کے مالکین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو کرائے پر دینے سے پہلے دستاویزات کی تصدیق کریں اور ممکنہ کرایہ داروں سے پس منظر کی جانچ کریں۔ اگر اس طرح کے واقعے میں کرایہ دار بھی ملوث پایا جاتا ہے تو پورے گھر کو سیل کر دیا جائے گا۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو حیدرآباد کے گچی بولی میں واقع ہے، جہاں پر ITI میں تعلیمی سال 2025-26 میں داخلوں کے لیے درخواستیں مطلوب کیے گئے ہیں، جن میں ڈرافٹسمین سول، ریفریجریٹر اینڈ ایئر کنڈیشن ٹیکنیشین، الیکٹریشین، الیکٹرانکس میکینک، پلمبر کے 2 سال کے مفت کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے صرف SSC پاس چاہیے۔ یہاں پر میرٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے۔ ریزرویشن پالیسی حکومت ہند کے قواعد کے مطابق ہوگی۔ ان کورسز میں فیس نہیں لی جائے گی، تاہم قابل واپسی 60 روپے بطور کوشن منی داخلے کے وقت جمع کرانی ہوگی، صرف 60 روپے۔ جو افراد صرف SSC تک تعلیم حاصل کر کے اپنی تعلیم کو ترک کر دیے ہیں، وہ اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ٹیکنیکل کورسز ITI مانو کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے 8919239112 پر ربط پیدا کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔